السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات ہے، 14 مئی ہے سنہ 2020۔ پولیٹکس پہ تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو میں تازہ ترین بھی صورتحال دیتا ہوں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور ایشو پر میں آپ سے بات کروں جو پچھلے چند دنوں سے بڑی اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اس موضوع پر جانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور موسم ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ موسم گرما ہے، مئی ہے۔ جو روزے دار ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی سہولت ہے، اتنا اچھا موسم ہے، لیکن 2-3 اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر موسم ٹھنڈا ہو تو جو کرونا کا وائرس ہے وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو سپریڈ ہے وہ ذرا تیز ہو جاتا ہے، اس کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ اور دوسرا پھر ظاہر ہے اگر گرمی کے موسم میں سردی ہو تو بیماریاں بھی زیادہ پھوٹتی ہیں، لیکن بہرحال آج موسم بڑا خوشگوار تھا۔ مجھ پہ تھوڑا سا اثر اس کا ہوا ہے، ٹھنڈ لگنے سے کوئی تھوڑا ناک بہنے لگ گئی ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں موضوع کی طرف جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے یہ جو ڈرامہ ارطغرل ہے، ارطغرل شاید یہ اس طرح پروننسیٹ کرتے ہیں اس کو، ٹرکی کا یہ ورڈ ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس نہ کر سکوں۔ ایک اسلامی لیڈر ہے، یعنی لیڈر اس لحاظ سے ہے کہ آٹومن امپائر جو خلافت عثمانیہ جو بنی، عثمان کے یہ والد صاحب تھے اور سلمان شاہ صاحب کے یہ بیٹے تھے۔ تو اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہی واز اے واریر۔ اس پہ ترکی نے ایک ڈرامہ بنایا اور پاکستان نے اس کو ڈب کر کے، عمران خان نے اس کو ڈب کروایا اور پاکستان میں کہا ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اور اس وقت وہ ٹاپ ریٹنگ ہے اس کی اور بہت دیکھا جا رہا ہے ڈرامہ۔ لیکن ایک بڑا اچھا ڈرامہ ہے، لیکن ایک بڑی عجیب کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی ہے کہ لوگ آ گئے ہیں جی، بڑے بڑے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اوپینین میکرز ہیں، اداکار ہیں، کہ جی پاکستان کو یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، یہ ہمیں مقامی ڈرامہ دکھانا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس پر بھی بات شروع کر دی کہ جو دھرتی کے بچے ہیں، دھرتی کے سپوت ہیں، ان کے حوالے سے ڈرامے ہونے چاہیے۔ اور معافی چاہتا ہوں، ذرا موسم کا اثر ہے، کرونا نہیں ہے ویسے، کیونکہ میرا 2-3 دن پہلے ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا۔ تو وہ ایک بحث ہے، اس میں جبران ناصر صاحب انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل نہیں دکھایا جانا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اداکار ہیں، شان مسعود صاحب ہیں، وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی بالکل یہ مقامی پلے جو ہے نا وہ دکھانے چاہیے، یہ جو ٹرکی کا پلے ہے اس کو نہیں دکھانا چاہیے۔ پھر ریما بھی آ گئی میدان میں، ہمارے دوست خلیل الرحمان قمر نے بھی پھر اس معاملے میں انہوں نے ہی نیور منسڈ ہز ورڈ، اور آ کے انہوں نے کہا کہ بالکل وہ بھی پاکستان کے جو ہمارے خطے کے جو بڑے اہم جو لوگ ہیں ان پر وہ فلم بنائیں گے اور اس پہ ڈرامہ بنائیں گے اور اس میں ہمایوں سعید کو کاسٹ کریں گے، قریب پریس کانفرنس میں وہ بتائیں گے کہ وہ کن کریکٹرز پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا میں نے مطالعہ بھی کیا، اور اس میں جس ایشو کو بنایا جا رہا ہے، آگے آیا جا رہا ہے لا کے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی جو دھرتی کے جو لوگ ہیں، اس خطے کے جو لوگ ہیں، مقامی جو لوگ ہیں، ہیروز جو مقامی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں کنفائن نہیں کرتا کسی زمین پر، اور یہ جو دھرتی کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے بالکل اچھے جذبات ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن وہ جیسے کہا تھا علامہ اقبال نے بھی کہ اک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ ساری دنیا مسلمان کا وطن ہے۔ جب اگر آپ اپنے عقیدے سے دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس سے کبھی ہجرت نہیں کرتے، اس کو نہیں چھوڑتے، یعنی آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ کی یہ خواہش بھی ہوگی، آپ کی اللہ سے یہ دعا بھی ہوگی کہ آپ مرتے دم تک مسلمان رہیں۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ رہ رہے ہیں
اور وہاں پر کسی وجہ سے کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہاں پر دریا سوکھ جاتے ہیں، وہاں پر قحط پڑ جاتا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو دھرتی سے آپ کا رشتہ ویسا نہیں ہے جیسا رشتہ آپ کا اپنے عقیدے سے ہے۔ یہ وہ عقیدہ آپ کو کوڈ آف لائف دیتا ہے، عقیدہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور مسلمان پوری دنیا ان کا وطن ہے۔ تو جو اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں کہ یہ جی کوئی ایرانی ہیرو ہے، کوئی ٹرکی کا ہیرو ہے، کوئی عرب کا ہیرو ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو ہیرو ہے وہ مسلمان کا ہیرو ہے، اور وہ ارطغرل جو ہے وہ ہمارا بھی ہیرو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کا وہ جب خاتمہ انہوں نے کیا، تو بر صغیر پاک و ہند نے خلافت کی بحالی کے لیے تحریک چلائی گئی، جس میں گاندھی بھی شریک ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تحریک تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے جو خلافت کی بحالی کے لیے گاندھی نے بھی اس تحریک میں شرکت کی تھی۔ تو میں بیسیکلی جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ترکی نے یہ ڈرامہ بنایا، بہت اچھا کیا۔ طیب اردگان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور ہمیں عمران خان جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کی سوچ بھی طیب اردگان جیسی ہے، اور انہوں نے تو باقاعدہ وہ جو ایک ٹیلی ویژن چینل کا کانسیپٹ تھا جس میں مہاتیر محمد شامل تھے، طیب اردگان شامل تھے، عمران خان شامل تھے، کہ وہ ایک ٹی وی بنایا جائے گا، چینل، جس میں مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں، مسلمانوں کی جو اچیومنٹس ہیں، جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو آئیڈیاز آ رہے تھے اس کو دیکھ کے آئے تھے سامنے۔ تو ارطغرل کے کو دکھانے کے حوالے سے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں دکھانا چاہیے تھا، انتہائی نامناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں منافقت کر رہے ہیں، وہ دوغلاپن کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کریں وہ کہ ان کا تعلق اپنے عقیدے سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ آ کے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس علاقے کا نہیں ہے، وہ اس علاقے کا نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سعودی عرب میں تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، اور وہ جو مسلمان ہیروز تھے جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑیں، جو صحابہ کرام تھے، وہ سب ہمارے ہیرو ہیں۔ ٹرکی میں بھی جنہوں نے مسلمانوں کا اقتدار لانے کی کوشش کی، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ جو بر صغیر تھا، اس میں بھی جو لوگ اسلام لانے کے لیے جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کوشش کی، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ مقامی کیا ڈرامہ دکھائیں، یہ جو دکھاتے ہیں روزانہ، جن کے تھیم یہ ہیں ان ڈراموں کے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کیا ہے، جن کے تھیم یہ ہیں کہ بچیاں کیسے ماں باپ کو ڈیفائی کرتی ہیں، بچے کیسے کرتے ہیں، اور یہ جو سارے ممی ڈیڈی اور یہ جو ایک مغرب کا کلچر ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ایک انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے، جس میں پرائیویسیز کی بات ہوتی ہے، جس میں بچی کو یہ درس دیا جاتا ہے ایک طریقے سے کہ آپ اپنے ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاؤ۔ یعنی یہ ہے وہ یہ ڈرامہ دکھایا جائے۔ کیا کون سے آج کل ڈرامے آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ارطغرل جو یہ بتاتا ہے ڈرامہ کہ کس طرح سلیبی جو کرسچینز تھے اور جو منگول تھے، ان کو مسلمانوں نے کس طرح شکست دی، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم تھا، تو وہ ڈرامہ جی وہ مقامی نہیں ہے، تو اس لیے نہیں دکھانا چاہیے۔ بالکل یہ ایک ایسے لوگوں کی، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن یہ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھی ہے اس کی اقساط ڈرامے کی، اور آپ یقین کریں اس میں کچھ سین ایسے ہیں، انسان کی آنکھوں سے آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ میری آنکھوں سے کئی دفعہ بیچ میں دیکھتے دیکھتے، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، بڑا دنیا دار آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو کریکٹر ہے ارطغرل، ایک واریر ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اور پھر اس زمانے کے، اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح دعائیں کر رہے ہیں، اور کس طرح اتنی
اس کے بعد سازشوں کے بعد خلافت عثمانیہ جو تھی اس کا قیام ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ مسلمان کس طرح اس دنیا میں رول کرتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی پہ اگر آپ ڈرامہ بنائیں تو وہ ہمارے لیے ایک مثال ہوگا۔ پاکستان میں ہمارے اس خطے میں بہت سارے بہادر، ٹیپو سلطان پہ بنائیں، آپ حیدر علی پہ، اس کے باپ پہ بنائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے یہاں پر کوششیں کی۔ دلہ بھٹی پر بنائیں آپ، وہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ وہ بھی کیا، اس کی بھی کیا وہ کریکٹر تھا، ایک بہادری کا کریکٹر تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو، اور عمران، میں کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو عمران خان۔ عمران خان نے پاکستان کو واقعی تبدیل کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ جو سینیٹر ہے وہ جو مشاہد اللہ، جو آج کہہ رہا تھا کہ جی عمران کے کتے کا نام بھی ٹائیگر ہے اور فورس کا نام بھی ٹائیگر ہے۔ ارے تمہارا تو انتخابی نشان ٹائیگر ہے، تم تو ٹائیگر پہ انتخابی نشان ہے تمہارا، اس پہ لڑتے ہو تم۔ تو یہ ایک فضول سی بات کر کے انہوں نے اپنے اندر کا گند ان کا باہر آ رہا ہے، چاہے یہ جبران ناصر صاحب ہوں، چاہے یہ جو سو کالڈ جو موم بتی گروپ ہے، ویسٹ کے پلے ہوئے لوگ، این جی او کی پیداوار ہے، اینجیوٹکس جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ شغل سوسائٹی، منافق سوسائٹی، یعنی جو اگر کسی کو پکڑا جائے زمین کے تنازع میں تو آ جاتے ہیں اس کی حمایت کے لیے کہ یہ آزادی صحافت کا مقدمہ ہے۔ کسی سیاستدان سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو فوج جمہوریت کو ڈیریل کر رہی ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ارطغرل جو دکھایا جا رہا ہے پی ٹی وی پر، بڑا زبردست یہ فیصلہ ہے، ہمارے نوجوان اس سے سیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے مزید ڈرامے دکھانے چاہیے۔ اور یہ جو سو کالڈ، میں کہتا ہوں یہ انہوں نے اپنی توہین کی ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے، ہو سکتا ہے ان کے ورڈز تھوڑے ابیوسو ہو گئے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ان کے اس موقف میں ساتھ کھڑا ہوں ہر اس بندے کے موقف کے جو یہ کہتا ہے کہ ارطغرل دکھانا چاہیے تھا، اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اور پاکستانی قوم۔ آپ یقین کریں کہ انقلاب برپا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے اور میں بھی ارطغرل کی طرح اپنی مسلمان قوم کے لیے کچھ کر سکوں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔